باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور بالخصوص یہ کہ توحید انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اس سے قبل پہلا باب وہ انہوں نے توحید کی فرضیت کے متعلق بیان فرمایا، اور اس میں جو انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل ذکر کیے وہ بحمداللہ گزشتہ سوموار ہم پڑھ چکے ہیں۔ توحید کی فرضیت کے بعد توحید کی فضیلت کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ توحید اختیار کرنے سے انسان کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، انسان اس توحید کی وجہ سے ان لوگوں سے کیسے ممتاز ہوتا ہے جو کہ توحید کی نعمت سے محروم ہیں۔ اسی کو فضیلت کہتے ہیں، یعنی فضیلت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ما یمتاز بہ الشیء، وہ چیز جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، اس کو فضیلت کہا جاتا ہے۔ تو توحید کی وجہ سے اہل توحید مشرکین کی نسبت کیا کیا فضیلت پاتے ہیں، یہ کوئی چند ایک نہیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں کہ جو اہل توحید کے حصے میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہ توحید کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے، یہ توحید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی انسان صاحب توحید ہو اور اس کے دل میں حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے گناہوں کے بقدر سزا ملنے کے بعد بالآخر اللہ ذوالجلال ایک دن اس کو جہنم سے ضرور نکالیں گے اور اس کو جنتی بنا دیں گے۔ یہ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ توحید کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں جو مشرکین ہیں، جو توحید کی نعمت سے محروم، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، بلکہ اللہ ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی وہ جنت میں چلا جائے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو صاحب توحید ہو، اس سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں اور جو گناہ ہیں ان کی سزا بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی ایک گناہ کی بھی سزا نہ دے اور اس کو اول واہلہ میں ہی جنت میں داخل فرما دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کے بقدر اس کو سزا دے، لیکن بالآخر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ ایک فضیلت ہے توحید کی۔ توحید کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توحید کی اور جو فضیلتیں ہیں ان میں سے یہ کہ توحید کی بنا پہ لوگوں کو امن نصیب ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی جو آفات ہیں، مصائب ہیں اور بد امنی ہے، اس سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس توحید کی بنا پہ ایک مسلمان کا خون بھی محترم ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی محترم ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن کو، کسی صاحب توحید کو ذرا سا بھی خوف زدہ کرنے سے بھی منع کر دیا کہ کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرو، جیسے ہم نہیں کر دیتے کسی کو ڈرانے کے لیے ایسے ہی آ کے اس کے اوپر جھپٹا مارنا، وہ بیچارہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو خوف زدہ کرے۔ تو اور مال محترم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ الی آخر الحدیث، کہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ شہادتین کا اقرار نہیں کر لیتے، توحید پر نہیں آ جاتے،
مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں ان کے خلاف لڑتا رہوں، میں ان کے خلاف تلوار کو چلاتا رہوں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا کہ جب وہ یہ کر لیں گے، توحید پر آ جائیں گے، پھر وہ مجھ سے اپنے خون بھی بچا لیں گے، یعنی پھر میں ان کو قتل نہیں کروں گا، اور اپنے مال بھی مجھ سے بچا لیں گے کہ ان کے مال کو بطور غنیمت کے اپنے اوپر مسلمان حلال نہیں سمجھیں گے، اور جو ان کا ذاتی معاملہ ہے، جو ان کی گناہ ہیں، اور انہوں نے ظاہری طور پر ہی صرف کلمہ پڑھا ہے یا دل سے بھی پڑھا ہے، یہ حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ اس کا حساب کس کے ذمے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ میری طرف سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، دنیا میں امن، مال بھی مامون اور جان بھی مامون۔ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اس توحید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے بندوں سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اس توحید پر جب آ جائیں گے تو ان کو زمین پر حکمرانی بھی عطا کروں گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ کہ وہ تمہیں زمین میں خلافت دے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو دی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دوسرا وعدہ یہ کہ ان کے دین کو، جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام ہے، دین توحید ہے، اس دین کو اللہ تعالی مضبوط کر دے گا۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ سب انعامات کس بنا پہ حاصل ہوں گے؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس وجہ سے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ توحید کے کتنے فضائل ہیں۔ اسی طرح توحید سبب بنتی ہے انسان کے روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے حقدار بننے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت اس انسان کے لیے ہوگی میری امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، یعنی توحید پہ گیا، اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ توحید کی فضیلت ہی تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے حوض کوثر پانا، یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اسی طرح توحید کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ انسان کے جتنے بھی نیکیاں ہیں، اس کے اعمال ہیں، ان کی قبولیت کا انحصار اس توحید کے اوپر ہے۔ اگر انسان شرک کرنے والا ہوا تو پھر اس کی نمازیں بھی ضائع، اس کے روزے بھی ضائع، اس کا خرچ کیا گیا مال بھی ضائع، اور جو لوگوں کو، غریبوں کو وہ دیتا تھا، علاج کرواتا تھا، یہ سارے اچھے اچھے کام جو کرتا تھا، اس کا اس کو آخرت میں فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توحید ہی کی وجہ سے تو ہر چیز، ہر عمل قیمتی بنتا ہے، حتیٰ کہ توحید ہو اور بظاہر عمل چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے خرچ کرنے کے پیچھے کیا ہے؟ توحید کار فرما ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، توحید والا انسان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال اس کھجور کے ٹکڑے کو، یعنی پوری کھجور بھی نہیں ہے، کھجور کا بھی ٹکڑا ہے، اس کو اللہ ذوالجلال اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ روز قیامت وہ کھجور کا ٹکڑا احد پہاڑ بن چکا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اب اندازہ کیجئے اگر یہی انسان احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا ہوتا لیکن توحید نہ ہوتی تو یہ احد پہاڑ جتنا سونا ضائع ہو جاتا، حبان منصورہ ہو جاتا، راکھ بنا کے اڑا دیا جاتا، نسیم منسیہ ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت باقی نہ رہتی۔ تو آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کو قیمتی بنانے والا وہ کیا عمل ہے؟ وہ توحید ہے، وہ توحید ہے۔ توحید کی وجہ سے یہ جو ہمارے کھوٹے سکے ہیں یہ بھی کام آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔
ہمارے جتنے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، ہم تو کوتاہیوں کا مرکب ہیں، کوتاہیوں ہم کوئی عمل کر لیں اس میں ہماری بے شمار غلطیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن توحید کی وجہ سے ہم اللہ ذوالجلال سے پر امید ہیں کہ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر توحید ہی نہ ہوئی تو پھر کس چیز کی بنا پہ ہم امید رکھیں؟ اس لیے سب سے اہم چیز جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے تعلق سے سب سے زیادہ محتاط ہونے کی حاجت ہے، وہ توحید ہے، وہ توحید ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی سب سے زیادہ ضروری سب سے پہلے توحید ہے، پھر اس کے بعد یہ نمازیں ہیں اور سارے کام ہیں۔ اسی طرح توحید کی فضیلت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ ذوالجلال اہل توحید کو نور بصیرت عطا کرتا ہے، اور ان کے لیے نیکیاں، وہ ان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے نیکیوں کے رستے کھولتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے بعد تیسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو اس راہ پہ چلتے ہوئے اگر مشکلات اور مصائب بھی آئیں تو انسان ان کو خندہ پیشانی سے اس لیے قبول کرتا ہے کہ مجھے جس ذات سے امید ہے اس کے آگے یہ مسائل، یہ مشکلات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اگر کسی کی طرف سے اس کو حوصلہ افزائی نہ بھی ملے، اس کے لیے اس کام کو جاری اور ساری رکھنے میں یہی بات کافی ہوتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی والا عمل ہے۔ اسی طرح یہ توحید، یہ ہمارے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہیں، ابتلائیں ہیں، ان میں ہمارے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے، ہمارے لیے ڈھارس بندھانے والی ہوتی ہے، اور اگر انسان کا اللہ کے اوپر توکل اور اس کے اوپر بھروسہ نہ ہو تو انسان بہت جلد گھبرا جاتا ہے۔ تو اس لیے توحید کے بے شمار فضائل ہیں جن کو ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، انہی میں سے چند ایک انہوں نے ذکر کیے۔ سب سے پہلے اس تعلق سے انہوں نے جس آیت شریفہ کا انتخاب کیا وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 کا ایک حصہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پورا پڑھ لیں گے۔ اس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کے ساتھ انہوں نے اس کو خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی قانون دان، کوئی بھی دانشور، کوئی بھی مفکر، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی فہامہ، وہ ان القاب کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک وہ توحید والا نہ ہو۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہے، لوگ تو کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کے کہنے سے کوئی ہدایت والا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہدایت والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان میں انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہی ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ اس کا مطلب جن کے ایمان میں ظلم کی آمیزش ہے، وہ ظلم سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن جن کے ایمان میں ظلم کی آمیزش ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ لوگ ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ وہ ہدایت والے نہیں ہیں، آپ ان کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، آپ ان کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، آپ ان کو مفکر اسلام کہہ رہے ہیں، آپ ان کو امام کہہ رہے ہیں، آپ ان کو نہ جانے کون کون سے القابات سے نواز رہے ہیں، آپ اس کو علامہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ ہدایت والا نہیں ہے اور آپ ان کو اتنے القاب دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کسی کو جاننا ہو کہ وہ ہدایت والا ہے کہ نہیں، جتنے اس کے آگے پیچھے القاب جوڑے گئے ہیں وہ ان کا مستحق ہے کہ نہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ توحید کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے اس کو سب سے پہلے جانچا جائے۔ وہ شرک کا داعی ہے اور آپ اس کو علامہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ اب جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آیت شریفہ نازل ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان کی طرف بلایا، ہم نے اس کو قبول کیا، ہم ایمان لے آئے،
لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول ہم سے تو ظلم ہو جاتا ہے، ہم سے تو زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے امن نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی تشریح فرمائی کہ ظلم سے مراد یہ وہ ظلم نہیں ہے جو انسان سے غلطی کوتاہی کی صورت میں ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم عظیم ہے جو کہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس نیک بندے کی بات نہیں سنی جو اللہ نے قرآن حکیم نے یعنی لقمان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے؟ لقمان جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ تھی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، یعنی شرک مراد ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ظلم نہیں ہونے دیا، یعنی شرک نہیں ہونے دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ ان کے لیے امن ہوگا اور یہی ہدایت والے ہوں گے، یہ ہدایت والے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ جس کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل اخرجاہ۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان نے اس بات کی گواہی دی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس بات کی گواہی دی کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی جس طرح ظالموں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا معبود ہیں یا وہ بھی خدا ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اللہ کے کلمہ ہونے سے مراد اللہ ذوالجلال کے کلمہ کن کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ القاہا الی مریم، وہ کلمہ کن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا، وروح منہ، اور اللہ کی جانب سے روح ہیں۔ ویسے تو ہم سب کی روحیں بھی اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن نسبت تشریفی کے طور پہ کہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو روح بخشی، یہ ہے جو انسان عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ اور والجنت حق والنار حق، جنت کو وہ حق مانتا ہو، جہنم کو وہ حق مانتا ہو۔ اللہ ذوالجلال اس عقیدے کے حامل انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ کسی بھی عمل پہ مر جائے، کسی بھی عمل پہ مر جائے، اس کے ان عقائد میں کوئی لغزش نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ توحید کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ توحید کی وجہ ہی سے تو اس کی نجات ممکن ہوئی، حالانکہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہوتی بھی ہیں، اور کون ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ حدیث اتبان میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال نے اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیا ہے، یعنی وہ انسان جہنم پہ حرام ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ سن لیں ہر وہ انسان جو جہنم میں کبھی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ جانے دے، وہ انسان سن لے، لیکن اس کے لیے ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ انسان اللہ نے جہنم پر اس کو حرام کر دیا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ وہ اللہ کے چہرے کی تلاش کرتا ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے
پھر وہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اللہ کی رضا مل جائے، اور ان کاموں سے رکتا ہے جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی ناراضی اس کو مول لینی پڑے۔ وہ اس لا الہ الا اللہ کا ہر عمل میں، زندگی کے ہر گوشے میں لحاظ رکھتا ہے، اس کا پاس رکھتا ہے۔ کچھ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کیا یہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے، میں جو بیچ رہا ہوں کیا لا الہ الا اللہ کے خلاف تو نہیں۔ جب کوئی لیتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے خلاف تو نہیں۔ جو کچھ دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف تو نہیں، کیا اس کے ذریعے مجھے اللہ کی خوشنودی ملے گی یا اللہ کی ناراضی ملے گی۔ سنتا ہے، اس میں وہ دیکھتا ہے کیا اس کے نتیجے میں مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی یا اللہ کی ناراضی مجھے مول لینی پڑے گی۔ وہ کسی سے رشتہ جوڑتا ہے تو یہ سوچتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے مطابق میرا یہ رشتہ ٹھیک رہے گا کہ خراب رہے گا۔ میرا فلاں کو دوست بنانا، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہیں لا الہ الا اللہ کو ٹھیس پہنچانے والا تو نہیں۔ کسی کو دینا، کسی کو نہ دینا، کسی سے لینا، کسی سے نہ لینا، غرض یہ کہ وہ ہر معاملے میں وہ لا الہ الا اللہ کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی ہی رضا چاہتا ہے، اسے کسی کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے، کہ جن سے سچی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی، آپ نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ نے اس شخص کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ توحید کی فضیلت ہے، یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اپنی زندگی کو، ساری کی ساری زندگی کو اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے وقف کرنے کی یہ فضیلت ہے، اور یہ توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے جو لوگ توحید پر نہیں ہیں ان کو کتنے معبودوں کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج اس کا دن آ گیا ہے، آج اس کو خوش کرنا ہے، اگلے مہینے فلاں کا دن آ جائے گا، اس کو خوش کرنا ہے، اس سے اگلے مہینے فلاں کی تاریخ آ رہی ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ جتنے معبود ہیں ان سب کو خوش کرنے کی اس کو فکر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور موحدین کو دیکھیے، ان کو سوائے اللہ کے کسی کو خوش کرنے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا اپنا ماتھا کسی کے سامنے ٹیکنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، اپنی امیدوں کے محور اور مراکز بنا رکھا ہے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگلے مہینے میں نے فلاں جگہ جا کے چڑھاوا چڑھانا ہے، اگر نہ چڑھاوا چڑھایا تو میرا کام نہیں چلے گا، اس سے اگلے مہینے میں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں تاریخ کو میں نے وہاں جانا ہے، وہاں جا کے چڑھاوا چڑھانا ہے، اگر نہ کیا، اگر میں نے اپنی بھینسوں کا دودھ وہاں نہ چڑھایا، سارا سال میری بھینسیں دودھ نہیں دیں گی۔ کتنوں کو خوش کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور موحدین کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی فکر ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ یہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ سجدے بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ اللہ انہی کو نصیب فرماتا ہے جن کو اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ یہ سجدے، ان کی توفیق مل جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جتنی بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان سب سے بڑی نعمت ان سجدوں کو سمجھیے۔ اگر یہ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملتی تو ہم نہ جانے کس کس در پہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے، کہاں کہاں کی خاک چھان رہے ہوتے، کہاں کہاں اپنا ماتھا رگڑ رہے ہوتے، کہاں کہاں رسوا ہو رہے ہوتے۔ اس ایک سجدے نے، اس ایک در نے ہمیں ہر در سے بے نیاز کر دیا ہے، ہر در سے بے نیاز کر دیا ہے۔ یہ ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ توحید کے علاوہ کسی اور عمل کی یہ کیسے فضیلت ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور حدیث وہ ذکر کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب تو مجھے کوئی کلمہ سکھا جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں، میں تجھ سے دعا کیا کروں، کوئی ایسے کوئی اسپیشل سا کوئی کلمہ مجھے سکھا۔ تو اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ،
اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کہا کیجئے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا ربی، اے میرے رب، کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو تیرے سارے بندے ہی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے ہی کہتے ہیں، میرا مقصد تھا کہ تجھ سے کوئی خاص وظیفہ پوچھوں، جیسے ہم نہیں کہتے کوئی صاحب کو خاص وظیفہ دس دو، کوئی خاص وظیفہ دس دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے خاص وظیفہ پوچھ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو، انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، رواہ ابن حبان والحاکم وصححہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ، آپ اس لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ سن لیجئے اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان ساتوں آسمانوں کے باسی، ان کے اندر جو رہنے والے ان کے رہائشی یعنی فرشتے وغیرہ اور جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے، اور اسی طرح ساتوں زمینیں اور ان کے اندر رہنے والے، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے چلا جائے گا، وہ اپنے وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اوپر کی طرف اٹھ جائیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ اللہ کی قسم کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اصل میں لا الہ الا اللہ کی فکر نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے، اسی لیے ہم کہہ دیتے ہیں مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں، مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں اصل میں لا الہ الا اللہ کی فکر نہیں نہ ہوتی، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں کرتے، مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا ہمیں صحیح مفہوم بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر لا الہ الا اللہ کا مفہوم صحیح معنوں میں مجھ سمیت پہچان لیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ فرشتے آسمان سے اتر کے ان سے مصافحہ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا، یہ ہمیں اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے، یہ ہمیں اپنی لا علمی، اپنی جہالت ماننی چاہیے۔ جب ہم مانیں گے تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے نا، ہم تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور آخری حدیث، یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اس امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر خطائیں لے کر میرے پاس آئے، کتنی خطائیں؟ زمین کے برابر خطائیں، اتنی خطائیں کہ زمین بھر جائے اس کے ساتھ، ان خطاؤں کے ساتھ زمین بھر جائے، اتنی خطائیں تو میرے پاس لے کے آئے، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بس ایک شرط ہے، اور پھر خطائیں کتنی ہوں؟ زمین بھر خطائیں ہوں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے کہ جتنی تیری خطائیں ہوں گی اتنی ہی میں تجھے مغفرت دے دوں گا، تجھے مغفرت دے دوں گا۔ اور اگر شرک ہوا تو پھر تو گارنٹی نہیں ہے، پھر تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، پھر خطائیں کیا یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے۔ ہمیں توحید کے تعلق سے سب سے زیادہ فکر ہو اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں۔ اگلے باب ذکر آ رہا ہے، اس میں پتہ چلے گا، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے انبیاء جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود، اور بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ، وہ نبی ہونے کے باوجود اپنے بارے میں بھی شرک سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے، اپنی اولادوں کے بارے میں بھی شرک سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ اور ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ اپنی اولادوں کے بارے میں فکر ہے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ آئندہ وہ موضوع آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس توحید کی برکات سے ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچائے، ہمارے حالات کو بہتر فرما دے،
بیماروں کو شفا عطا فرما دے اور ہمیں توحید سیکھنے والا بنا دے۔ صحیح معنوں میں توحید ہم جب سیکھنے والے بن جائیں گے، توحید کی اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، اللہ کی قسم ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ اللہ کے وعدوں کو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر یہ اللہ کے وعدے نہ ہوتے میں آپ کو قسم کھا کے یہ بات نہ کہتا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں جن کی وجہ سے مجھے یقین ہے اگر ہم توحید کو اہمیت دینے والے ہو جائیں، یہ تو مسئلے یہ اللہ نے حل کرنے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے اپنے مسئلوں کے حل کی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو اس کی پھر ہمیں سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔